رمضان المبارک میں جب روزہ رکھتے ہیں، روزے کی حالت میں انجیکشن لگانا جائز ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، خواہ وہ انجیکشن طاقت کے لیے ہو، خواہ وہ انجیکشن کسی مرض کے لیے ہو، یا وہ انجیکشن گوشت میں لگانے والا ہو یا رگوں میں، کسی طرح بھی انجیکشن وہ لگاتا ہے طاقت کے لیے یا جس طرح بھی ہو، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا اور نہ ہی روزہ خراب ہوگا، روزہ آپ کا برقرار رہے گا۔ رمضان المبارک میں جب کوئی شخص روزہ رکھتا ہے اور وہ اس نیت سے روزہ چھوڑ دیتا ہے کہ میرے امتحانات ہیں اور میں اس امتحانات میں کامیابی کے لیے روزہ چھوڑ دوں گا، تو بالکل اس شخص کو اجازت نہیں ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے۔ روزہ ایک فرض ہے، فرض عمل ہے، اور فرض عمل کو آپ کیسے چھوڑ سکتے ہیں ایک مستحب کام کے لیے؟ تو اس نیت سے روزہ رکھے، ایک تو روزہ رکھے اور دوسرا مشقت بھی ہے، تو آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدولت مجھے اس امتحان میں پاس کرے گا، تو اللہ سے امید ہے اس کے اچھے نمبر آئیں گے۔ امتحان کے لیے فرض روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر کسی شخص پر غسل واجب ہوا، احتلام ہوا یا بستری وغیرہ کر لی اور صبح صادق کے وقت وہ اٹھا، اب اس کی آنکھ جو ہے سحری کے وقت کھلی، تو یہ ضروری نہیں ہے، لازمی نہیں ہے کہ یہ شخص جو ہے پہلے غسل کرے گا اور بعد میں سحری کرے گا، بلکہ وہ ہاتھ منہ دھو کر اپنی سحری کر لے، سحری سے فارغ ہونے کے بعد وہ غسل کرے اور بعد میں جو ہے اپنی نماز پڑھ لے۔ اس کی وجہ سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ رمضان المبارک میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی شخص جو ہے وہ بار بار غسل کرتا ہے تو اس سے روزے پر کوئی فرق جو ہے وہ نہیں پڑتا، یعنی غسل کرنے سے روزے پر فرق نہیں پڑتا، چاہے وہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے یا ویسی پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہو اور بار بار کرتا ہو یا ایک مرتبہ کرے، کوئی حرج نہیں ہے، روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ جنت کے کل 8 دروازے ہیں اور ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے باب الریان۔ اس باب الریان سے صرف اور صرف روزہ دار داخل ہوگا، یعنی جو مسلمان روزہ رکھتا ہے اور اس کا اہتمام کرتا ہے، تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے ان 8 دروازوں میں سے جو ایک دروازہ ہے باب الریان، اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس دروازے سے جنت میں داخل کریں گے۔ رمضان المبارک کے برکات اتنی زیادہ ہے کہ جب اس میں روزہ دار روزہ رکھتا ہے تو اس کی مغفرت کے لیے اور بخشش کے لیے ہواؤں میں پرندے اور اسی طرح بلوں میں چونٹیاں اور سمندروں میں مچھلیاں اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں، اور اسی طرح جب یہ روزہ دار شخص دعا مانگتا ہے افطار کے وقت اپنے اللہ تعالیٰ سے، تو پھر اس کے دعاؤں پر اللہ کے فرشتے لبیک اور آمین کہا کرتے ہیں۔